أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 58 اور 59 تلاوت کی گئی ہے جو 10ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ وہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے میں سے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تم میں سے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ تمہارے ساتھی نہیں ہے، ہما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ڈرتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں. منافق ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، ڈرتے ہیں کہ اگر ہماری منافقت ثابت ہو گئی، ظاہر ہو گئی، کفر صاحب ظاہر ہو گیا تو ہمیں مسلمان مار دیں گے جیسے دوسرے کافروں کو مارتے ہیں. اس واسطے یہ ڈرتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو فرقہ ڈالتے ہیں. حال ان کا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے نا مسلمانوں سے بچ کر جانے کے لیے، کوئی چھپنے کے لیے، کوئی غار مل جائے، پہاڑ کی کھو مل جائے، نہیں کوئی اور ایسا مقام مل جائے جہاں کے داخل ہو سکیں اور مسلمانوں سے بچ سکے، پناہ میں جا سکے، یہ بھاگ کر وہاں چلے جائیں اور منہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے جلدی نکل جائیں. پھر فرمایا کہ اب ان میں سے منافقین میں کچھ ایسے ہیں یلمزک فی الصدقات، صدقہ بانٹنے کے معاملے میں آپ پر تان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آتا ہے ایک شخص ذوالخویسرہ نام مشہور تھا اس کا، تمیم کا، جس کا دوسرا نام خرقوس بن زہیر بتایا جاتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے جو جنگ حنین میں وصول ہوا تھا. اس نے اعتراض کیا اس کو مال کم ملا یا نہیں ملا. کہنے لگا وہ انصاف فرمائیں، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کر رہے. آقا علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ آقا کریم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق مال تقسیم فرما رہے تھے، جس کو زیادہ دینا بہتر تھا اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے رغبت دلانے کے لیے ان کو زیادہ دے رہے تھے. تو اس نے اعتراض کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. جو آپ کے انصاف پہ اعتراض کرتا ہے مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، رہنے دو اس کو. اس کے اور بھی ساتھی ہیں، اس کی نسل ایسی ہوگی، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ تم نماز پڑھو گے ان کی نمازوں کے سامنے تم ہینچ لگے گی اپنی نمازیں، وہ بھی نماز پڑھیں گے تم بھی اٹھو گے، وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے دیکھ کر تم کہو کہ یہ بہت زیادہ اچھے ہیں. روزے رکھیں گے اور ان کے روزے دیکھ کر تمہیں ایسا ان کے روزے بہت اچھے ہمارے کچھ بھی ان کے مقابلے میں ہے. قرآن پڑھیں گے ایسا شاندار طریقے سے، لیکن قرآن ان کے حالت سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ ایمان سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر شکار میں سے پار نکل جاتا ہے. تو یہ نشانیاں بتائیں اس کے. ایک شخص کی خاص نشانی ہوتی ہے، اس کی ایسی ایسی صورت ہوگی، ایسا جسم میں نشانات ہوں گے. تو بعد میں ایک صحابی کہتا کہ میں نے وہ دیکھا ہے، وہ بندہ علی کے مقابلے میں لڑا تھا اور مرا تھا، اس کی وہ نشانیاں پائی جاتی تھی. باقی ان میں سے کچھ لوگ ہیں صدقات پر اعتراض کرنے والے،
عالی ہے تو او تو منہا ردو لم یو تو منہا اظام یسقطون، جب انہیں مال زیادہ مل جاتا ہے پھر تو راضی ہو جاتے ہیں، اچھی تقسیم ہوئی ہے، کم ملتا ہے نہیں یا نہیں ملتا تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، جب تقسیم ہی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اپنی ذات کے ساتھ ان کا یہ غرض و غایت ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے بلوم رضو ما آتاہم اللہ ورسولہ، اگر اس پر وہ راضی ہو جاتے اللہ اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔ یہاں پر اکٹھا ذکر کیا ہے بتانے کے لیے کہ اللہ بھی دیتا ہے رسول بھی دیتا ہے، بلکہ اللہ جو دیتا ہے رسول کے وسیلے سے دیتا ہے۔ فرمایا جو کچھ انہیں اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا اس پر راضی ہو جاتے، اقال حسب اللہ، وہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا رسول بھیجا ہوا، اللہ کے رسول کے ذریعے جو ملا ہے بہت ہمیں بہت ہے، اللہ ہمیں کافی ہے۔ فیؤتی اللہ من فضل ہی و رسول، جلد ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کر اس کا رسول بھی عطا کرے گا۔ یہاں پھر وہی بات آ گئی، دو دفعہ ایک ہی آیت میں ذکر ہے کہ اللہ اس کا رسول دونوں دیتے ہیں، اللہ اپنی ذات سے دیتا ہے، رسول اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، یہ فرق ہے، اس سے توحید ثابت رہتی ہے۔ یہ نہیں کوئی کہتا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر رسول کسی اور خزانے سے لا کے دیتے ہیں، اللہ کے خزانے سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی رضا سے دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیتے ہیں تو پھر یہ دیتے ہیں، یہ حق ہے، یہ توحید ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، رسول نے جو ہمیں دیا ہے کافی ہے ہمارے واسطے، اللہ کو ہمیں اور بھی عطا کریں گے اپنے فضل و کرم سے، انا اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، یہ ان کو کہنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کہا، اللہ کے رسول پر اعتراض کیا، اس واسطے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔